رمضان مہربان. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی 41 کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 5واں روزہ ہے. سب کو 5واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہوتے جا رہے ہیں ہر روزے کے ساتھ ساتھ اور اپنی عبادات کو بڑھاتے جا رہے ہیں. اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اس ماہ میں کہ اپنے آپ کو جتنا امپروو کر سکیں وہ کوشش کریں اور اسپرچولی گرو کرنے کی کوشش کریں. رمضان کا ایسنس اپنے بارے میں سوچنا تو ہے ہی اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے میں بھی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے بیہیویئر کو امپروو کرنا اور نہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کسی ایسے خیال سے خود کو روکنا جو کسی اور کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہو, کسی اور کے لیے برا ہو سکتا ہو. تو اپنے خیالات کو اچھا رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالنا کیونکہ اسپیشلی روزے کے وقت غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے, تو اس غصے کو بھی کنٹرول کر کے رکھنا یہ بھی ہمارے مذہب میں ہمیں سکھایا جاتا ہے. اور اس ماہ میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنی ہے کہ نہ صرف ہم نے وہ چیزیں کرنی ہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے جو کہ روایتی طور پہ ہم روکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اپنی جو الفاظ ہیں ان کو اچھی طرح سے چوز کرنا, اپنے بیہیویئر کو اچھا رکھنا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنے تعلقات کو اور زیادہ بہتر کرتے جانا. اور افطاری کا جو ماحول ہوتا ہے وہ تو میرے خیال ہے سب سے مزے کا ماحول ہوتا ہے, چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو یا پھر کسی اور چیز کے حوالے سے. اور اس سے پہلے کہ ہم شو کو آگے بڑھائیں یہاں پر بات کر لیتے ہیں اپنے اسپانسرز کے حوالے سے. تو اگر میں بات کروں اپنے مین اسپانسرز کی تو سب سے پہلے سبروسو جو کہ چکن اسپیشلسٹ ہے نا, آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم بتاتے بھی رہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ چاہے وہ سموسے, کچوری یا کوئی بھی اور چیزیں ہوں جو کہ آپ جلدی سے افطار میں تیار کرنا چاہتے ہوں یا مہمانوں کی کال آ گئی ہے کہ بھئی ہم جلدی سے آ رہے ہیں تو جلدی سے جائیں اور جا کے سبروسو سے آپ خرید سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مغل اسٹیلز اینڈ رائل فینس بھی ہمارے مین اسپانسرز میں شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر میرے کو اسپانسرز کے حوالے سے بات کریں تو اس میں خاص طور پر ملک فیلڈ شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈن کوکنگ آئل اینڈ گھی شامل ہے. یہ وہ ہمارے تمام سپانسرز ہیں جس کی بدولت ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ ہم آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچا پائیں. تو خصوصی طور پر جس میں فاطمہ نے کہا کہ روزے کا مقصد ہی تقوی حاصل کرنا ہے, تو جس وقت آپ کو تقوی حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کا, اور تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوف جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خوف دل میں رکھتے ہوئے ان چیزوں سے دور رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد بھی مصلی پر یہ دعا لازمی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے دور رکھ جو خاص طور پر تجھے ناپسند ہو, اور ان چیزوں کے قریب لے جا جو خاص طور پر تیرے جو قریب ہوں اور تجھے پسند ہوں. تو اسی دعا کے ساتھ آج کے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا شروعات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں. الف اسلام ہمارا سیگمنٹ ہے. پیر جائے احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود ہیں, پیارے پیارے بچوں کا تعارف بھی آپ کو کروا دیں گے. پیر جائے احمد ہاشمی صاحب, آج جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ملائکہ, فرشتے. فرشتوں کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ بچوں کو اس حوالے سے تعلیم دینی ہے, تربیت دینی ہے. ان کے وجود کا مقصد کیا ہے, ان کی ایگزسٹنس کیوں ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. جس طرح انسان اور فرشتوں میں ڈفرینس کیا ہے, یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں کو آج بتانی ہے. تو فرشتوں کے انٹروڈکشن کے حوالے سے, تعارف کے حوالے سے سب سے پہلے اس پر روشن. اس سے پہلے شراز کے پیر صاحب جواب دے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسپانسرز کے بغیر ہمارا کوئی بھی سیگمنٹ اور یہ ٹرانسمیشن ممکن نہیں ہو سکتا. اور مین اسپانسرز تو میں نے مینشن کر دی, یہاں پر میں کو اسپانسرز بھی ایک دفعہ مینشن کر دیتی ہوں. گولڈن گھی اینڈ کوکنگ آئل, ساتھ ہی ساتھ کنٹری پلس مسالہ, مڈ سٹی ہاؤسنگ اینڈ مل فیلڈ ہمارے کو اسپانسرز میں شامل ہیں. اور اب اپنے جس طرح سے شراز آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال سے شروعات کی اور بڑی اچھی طرح سے بیان کیا, اس سیگمنٹ میں ہم کیا اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور دین متین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تخلیق کے اعتبار سے ساری مخلوقات کا ذکر ہے, لیکن خصوصی طور پر 3 مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مینشن کیا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے, اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اب ہم بات کریں گے فرشتوں کی. انسان اور جنات, ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہے, ارادہ و اختیار بھی دیا ہے, لیکن جب فرشتوں کی باری آئی تو وہاں پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ وہی کرتے ہیں جو کام کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، جی نوری مخلوق ہے۔ اور قرآن مجید میں ان کے پروں کا ذکر ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کسی کو 2 پر عطا کیے ہیں، کسی کو 3 پر دیے ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ تو وہ پروں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسری جگہ پہ ٹریول بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جبرائیل امین کے پروں کا ذکر، وہ جو معراج کی رات والا واقعہ ہے کہ جس میں آپ کے 600 پروں کا ذکر ہے، تو تیز رفتاری کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھنے میں تو آسانی ہو گئی۔ ویسے بھی ملائکہ جو ہے وہ پیغام لے کے جانے والوں کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک لفظ رسول بھی ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو ٹرمنالوجی میں رسول نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو شریعت عطا کی جاتی ہے، اس کے لیے نہیں، بلکہ رسول اپنے لٹل میننگ میں فرشتہ کے لیے بھی بولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھیجے جاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب وہ پیغام اور وہ جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اگر میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ حضرت جبرائیل امین ہیں، ان کا کام وحی لانا ہے، حضرت میکائیل ہیں، ان کا کام رزق تقسیم کرنا اور بارش برسانا ہے، حضرت اسرافیل ہیں جو سور پھونکیں گے اور دنیا کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، حضرت اسرائیل ہیں وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں، اسی طرح رضوان جنت ہیں ان کا ذکر ہے، اسی طرح ملک کا ذکر ہے جو مالک بھی جس کو کہتے ہیں دوزخ کے، وہ فرشتے جس کے کنٹرول میں دوزخ کا پورا نظام ہوگا۔ تو کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، منکر نکیر ہیں جو قبر کے اندر سوالات کریں گے۔ یہ بھی بتانا بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے میرے خیال میں پیر صاحب کہ فرشتوں کی جو آپ نے جیسا بتایا کہ ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، اور وہ تا قیامت اسی طریقے سے، جب سے دنیا شروع ہوئی تب سے لے کے تا قیامت تک ان کی ڈیوٹیز اسی طریقے سے رہیں گی۔ جیسا انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ کا جاعل فی الارض خلیفہ، اس کو خلیفہ بنایا، یعنی خلف کا مطلب ہے کہ پروجنی وائس پروجنی، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد۔ آج بھی جبرائیل علیہ السلام وہی ہیں جو وہی لے کے نازل ہوتے تھے، اور وہ تا قیامت تک وہی رہیں گے۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسانوں اور فرشتوں میں ڈفرنس جو ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی کہ قیامت تک ان کی ڈیوٹی باقی رہے گی، یہاں صرف اتنا ہے کہ ان کی ڈیوٹی کا ٹینیور اگر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ باقی معاملات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں، جس طرح ہم نے ابھی حضرت جبرائیل امین کا ذکر کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی وہی خاتم النبیین والمرسلین تک انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو مکمل کر دیا۔ جب ڈیوٹی ان کی مکمل ہو گئی تو پیچھے ذکر اذکار رہ گئے، یا قرآن مجید کے اندر ایک اور ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور وہ روئے زمین پر طلوع فجر تک رہتے ہیں۔ اب ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ انہوں نے مکمل کر لی ہے کیونکہ وہی مکمل ہو گئی۔ تو اسی طرح باقی فرشتے بھی اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے، اور وہ اس اطاعت سے باہر نہیں نکلتے۔ اسی وجہ سے ہم فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ بالکل، اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں، شہزیبہ شفیق ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محمد یاسم فرید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے شہزیبہ کہ آپ تلاوت بہت اچھی کرتے ہو، آپ ہمیں سناؤ گے کون سی سورہ پڑھو گے؟ علم نشرح۔ چلو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا۔ اب میں یاسم سے بھی کہوں گا کہ یاسم آپ نعت سنائیں گے یا تلاوت سنائیں گے؟ جو آپ چوز کریں۔ تلاوت سنائیں گے، کوئی نعت نہیں آتی؟ چلیں تلاوت سنائیں۔ بسم اللہ۔ کون سی سورہ سنا رہے ہیں؟ سورۃ ناس۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا پیر صاحب، اس میں فاطمہ یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم بچوں کو بھی تھوڑا سا انگیج رکھیں، تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہم نے کون سے ٹاپک کا انتخاب کیا؟ کس ٹاپک کا انتخاب کیا؟
फरिश्तों का, फरिश्तों के बारे में बात हो रही है, तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो फरिश्तों के हवाले से कोई पूछना हो, जिससे मैंने पूछा, कोई आप पूछना चाहते? मुसलमानों के साथ जो फरिश्ते होते हैं उनका क्या नाम है? असल में तो फरिश्ते एक तो मुतलक उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह मैंने कहा कि नामे अमाल लिखना है, वो मुसलमानों के साथ भी है, काफिरों के साथ भी है। ठीक। इंसान की हिफाजत पर भी ये मामूर हैं, और खसूसन जो साहिब ईमान हैं उनकी हिफाजत पर मामूर हैं। स्पेसिफिक कोई नाम तो नहीं है कि ये वाला फरिश्ता जो है फलां मुसलमान के साथ और मोमिन के साथ है। तो लेकिन एक सवाल जो है वो मैं एक और चीज बता देता हूं कि जब ये फरिश्ते इंसान इस दुनिया से चला जाता है, ठीक। तो फिर उसके बाद मुफस्सिरीन कराम ने ये लिखा है कि जो मोमिन है यानी ईमान के साथ जाता है, तो ये उसकी कब्र पर ही ठहरते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआ करते बिल्कुल। हैं। ये और डिफरेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है कि जो हमारा टॉपिक था उसके हवाले से हम आपको काफी इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपने कहीं भी की हिफाजत, क्योंकि घर छोटा